السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج یہ میں صبح صبح جب اٹھی تو میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے 5-6 بجے منڈی، اور وہ وہاں سے جا کے سبزی وغیرہ لے آئے تھے۔ ہماری نا ساری فیملی کی اکٹھی سبزی آتی ہیں، تو سب کی نا یہ اس طرح ایک جو یہ بوری کہہ لیں، توڑا کہہ لیں، جو بھی ہوتا ہے، یا پلاسٹک بیگ کہہ لیں، اس میں سب کی چیزیں نا ایک ایک پیکٹ میں آ جاتی ہیں، جس نے جو لینا ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی کال آئی تھی 6 بجے کہ کیا کیا گھر کی چیزیں ختم ہوئی ہیں، کچھ میں نے بتا دیں، کچھ وہ خود اپنے پاس سے لے آئے۔ تو پھر یہ نا گاڑی میں رکھ کے نا ایک ہی دفعہ سب کی آ جاتی ہے، جس میں میری خالہ ساس ہیں، ماموں سسر ہیں، اور مطلب اس طرح فیملی ممبرز اور بھی ہیں، سب کی نئی اکٹھی سبزیاں آ جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، اور اب پھر میں آپ کو ویڈیو یہی والی سبزی والی دکھا رہی ہوں، کیونکہ ہر کچھ دنوں بعد نا سبزیاں آ جاتی ہیں اور سمیٹنی ہوتی ہیں۔ تو یہ آتی اکٹھی ہیں، ایک سبزی سمیٹنا ذرا بندے کو مشکل لگ رہا تھا، تو یہ ساری سبزیاں آ گئی تھیں، جس میں یہ آلو میں دکھا رہی ہوں، پالک تھی، کھیرے تھے، خربوزے، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچوں کو اچھے لگتے ہیں کہ وہ ایک بچہ میرا خربوزہ وہ کرتا ہے تو وہ مطلب پورا فنش کرتا ہے، تو وہ اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے خربوزے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ چھوٹے خربوزے ہونے چاہیے تاکہ بچے آرام سے کھا لیں، تو بچے شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ پالک تھی، بینگن تھے، کریلے تھے، دھنیا پودینہ تھا، ہری مرچیں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی امبیاں جو ہوتی ہیں یہ تھیں کہ چٹنی بنا لوں گی میں، لیکن میں چٹنی نہیں بناؤں گی، میں سوچ رہی ہوں اس دفعہ نا شربت بناؤں گی اس کا، وہ بہت مزے کا بنتا ہے، میری ماما بناتی ہیں، تو میں اپنی ماما سے بولا تھا کہ مجھے ریسیپی بتا دینا، پھر میں بھی بناؤں گی۔ اور بند گوبھی تھی، بند گوبھی تو لازمی ہوتی ہے، بند گوبھی اور شملہ مرچ یہ دونوں چیزیں نا لازمی آتی ہیں، شملہ مرچ پڑی ہوئی تھیں تو اس لیے نہیں آئی ہیں، اور بند گوبھی آ گئی تھی۔ اب یہ ساری سبزیاں سمیٹنا ایک ٹاسک ہے، اور میں نے پھر جلدی سے تو نہیں، میں سو گئی تھی سبزیاں شاپر وغیرہ میں سے نکال کے، پھر شام ٹائم میں نے نا مطلب ظہر کی عصر کی نماز کے بعد میں نے نا یہ پھر ساری سبزیاں کاٹیں، اور ساتھ میری چھوٹی بیٹی نے میری ہیلپ کروائی، وہ مطلب ایسے مجھے ہاتھ سے نا مٹھیاں بنا بنا کے، ہم کہتے ہیں پالک کی مٹھیاں بنا بنا کے دے رہی تھی، مطلب پالک کے پتے نہیں اکٹھے کر کے وہ مجھے دے رہی تھی، اور میں کٹنگ کرتی جا رہی تھی۔ اور یہ ہری مرچیں تھیں، یہ 1 کلو تھیں، تو اس کے اوپر سے وہ جو ہوتی ہیں اس کی ڈنٹل ہی بولتے ہیں آئی تھنک، وہ اتاری تھی، وہ اتار کے تو مجھے دیتی گئی ہے، میں اس کی پیسز کرتی رہی ہوں، کیونکہ چاپر میں چاپ کرنی ہے تو پوری ہری مرچ نہیں چاپ ہوتی۔ اور دھنیا میں نے خود بنایا، ساتھ ساتھ میری چھوٹی بیٹی نے ہی ہیلپ کی، اور پودینہ میری چھوٹی بیٹی نے ہی بنایا، مطلب آج میں نے ایک ہیلپ لے کے اپنی بیٹی کی تو میں نے یہ کام کیا، اور میری بڑی والی بیٹی گھر کی دوسری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بچے چھوٹے ہیں لیکن سارے کام میرے ساتھ مل کے کرتی ہیں۔ پھر میں نے ساتھ ساتھ پلاؤ بھی بنا لیا، کیونکہ میرے بچوں کا دل کر رہا تھا سفید چنا والا پلاؤ کھانے کو، ابھی میں نے کچھ دن پہلے بھی بنایا تھا لیکن انہیں یہ پسند ہے، تو اس لیے پھر میں نے ان کے لیے یہ بنا لیا، کیونکہ سبزیاں سمیٹ لو یا پھر کھانا کچھ ایکسٹرا بنا لو، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے، پھر میں نے سوچا جلدی سے پلاؤ ہی بنا لیتی ہوں، ایک تو یہ جلدی بن جاتا ہے، اور کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہیں ہوتے، ساتھ ساتھ بندہ دوسرے کام بھی کر لیتا ہے۔ اگر میں ہنڈیا بناتی تو ساتھ مجھے روٹیاں بھی بنانی پڑنی تھی، اس لیے میں نے سوچا چاول ہی صحیح ہیں، اور بچوں کا بھی دل کر رہا تھا، ساتھ میں نے وہ کچومر سیلڈ بنایا، وہ جو میں نے سبزیاں آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے بنا لی ہیں، تو یہ اب میں ٹرانسپیرنٹ باکس جو ہوتے ہیں ان کے اندر رکھ رہی ہوں، یہ تھوڑا تھوڑا اوپر نہ پتہ نہیں ڈھکن کے کیا لگا ہوا ہے، مجھے اس ٹائم نظر نہیں آیا تھا، اب میں دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ میں نے پالک تھی، پالک کو میں نے واش کر لیا تھا، دھنیا کو میں نے وہ ٹرانسپیرنٹ باکس میں رکھ دیا، اور یہ پودینہ تھا، پودینے کو بھی میں نے پیک کر دیا، اور یہ ہری مرچیں تھیں، ہری مرچوں کو میں نے واش کیا ہوا تھا پہلے کا ہی، لیکن ان کو جب میں نے کٹ کیا تھا نا تو پھر میں نے ان کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کہ پانی نہ ہو اس میں رہ جائے، تو بس یہ ساری چیزیں، یہ پالک بھی واش ہو گئی، ہری مرچیں کٹ کے واش ہو کے ریڈی ہیں، اور پالک جناب میں اس کو بوائل کروں گی، تو بس اسی طرح ٹائم گزر گیا۔ اور یہ سیلڈ جو ہے وہ میں نے مکس کر لیا، میں بھول گئی تھی کہ میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو دکھا دیا سیلڈ کی، لیکن میں نے پھر سیلڈ بھی دکھا دیا کہ میں نے ساتھ سے یہ بھی کیا۔ اچھا یہ میرا کیوبس پڑے ہوئے تھے، میں نے آپ کو بتایا چٹنی کے، تو یہ والے میں نے نا فٹافٹ وہ کیا، اس کو میلٹ کروں گی، میلٹ کر کے تو میں پھر سیلڈ کے اندر یہ ڈالوں گی، کیونکہ ہمیں ہری چٹنی سیلڈ کے اوپر ڈال کے کھانے کا مزہ آتا ہے، ویسے ہم نہیں کھاتے۔ بس میں نے پھر وہ ساری سبزیاں وغیرہ سمیٹنی شروع کر دیں، ساتھ ساتھ کھانا بھی میں نے لگا دیا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ میں ولاگ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کس کا دیکھ رہی تھی اس ٹائم، تو یہ میں نے سیلڈ بنایا، ساتھ میں چٹنی بنائی۔ اچھا اتنی چمچے ہی میری بچی نے ویڈیو کے لیے رکھ دی نا کہ ہر پلیٹ میں ایک ایک سپون تھا، تو چٹنی میں سیلڈ میں اس نے رکھ دیا سپون، تو میں بعد میں بول رہی تھی برتن تمہاری ماما نے دھونے ہیں، کسی اور نے نہیں آ کر دھونے۔ پھر کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھایا،
کیونکہ تھک بھی گئے تھے، یہ سبزی بنا بنا کے بیٹھ کے نا بنانی ہوتی ہے تو تھک جاتا ہے بندہ ساری۔ ویسے تو میں نے ہری مرچیں چاپ کر لی تھیں، اور لاسٹ والا جو بیچ تھا نا، میں نے وہ سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح چاپ کرتی ہوں۔ ویسے تو لوگ جگ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس کو ہلا رہی تھی کہ یہ اوپر سے نیچے جائیں اور نیچے والی اوپر آئیں، ایک مطلب پراپر چاپ ہو جائیں، اس لیے میں اس کو ہلا رہی تھی۔ تو یہ بہت اچھا چاپ کرتی ہیں، پانی نہیں ڈالنا پڑتا۔ یہ دیکھیں 2 منٹوں میں صحیح والا چاپ کر دیتی ہیں۔ یہ میرا چاپر بہت اچھا ہی میری ماما نے مجھے دیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی نا تبھی۔ تو یہ تب کا ہے، تو بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا، کیونکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اور میں تو اس میں قیمہ جو ہوتا ہے نا مشین سے نکلا وہ بھی اسی کے اندر چاپ کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ہاتھ والا کٹا ہوا نہیں پسند، اور مشین والا جو ہوتا ہے اس کو زیادہ میں وہ اسموتھ کرنے کے لیے نا اکثر اسی میں گھماتی ہوں۔ اب آگے عید کی ویڈیوز آئیں گی نا تو آپ دیکھنا کہ میں قیمے کو اسی کے اندر چاپ کر رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارے گھر میں مٹن کے پیسز کوئی نہیں کھاتا، کوئی ریئر ہے، کوئی مہمان آ جائے تو ہم مٹن کڑھائی وغیرہ بناتے ہیں، ادروائز ہم قیمہ، آلو قیمہ یا قیمے کے میں برگر بناتی ہوں، یا قیمے والے نان لگوا لیے، یا کباب بنا کے قیمے کے تو میں ان کو فریز کر دیتی ہوں، کوفتے بنا لیتی ہوں۔ مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھر، مٹن نہیں کوئی کھاتا۔ اگر میرے ہسبینڈ نے کھانا ہوتا ہے تو وہ کیا نام ہے باہر سے، یہ شباستی کا شاپ ہے یہاں ہی آتی ہیں، ان کے پاس جا کے نا وہ کھا پی آتے ہیں، لیکن ہم لوگ گھر کوئی نہیں بناتے ہیں، مجھے نہیں مٹن پسند۔ عید پہ بھی قیمہ ہمارا ختم ہو جائے گا لیکن ہمارا مٹن نہیں ختم ہوتا ہے، اور وہ کوئی مہمان آئے گا عید پہ یا دعوتیں دھوپتے ہوتی ہیں تو تب وہ یوز ہو جاتا ہے، ادروائز مٹن نہیں کوئی اتنے شوق سے میں اور میرے بچے نہیں کھاتے۔ تو لیکن قیمہ ہم شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ ہماری قربانی میں اونٹ وغیرہ ہوتا ہے اور ویڑے وغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹا کم ہی کرتے ہیں، مطلب بکرے وغیرہ ہوتے ہیں ماما کی طرف ہو جائیں گے، یا کوئی 1-2 بکرے ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ ہماری فیملی میں اونٹ ویڑے یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کے گھر قیمہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، کیونکہ مشین ہم لوگ لگا لیتے ہیں، اور پھر وہیں پہ نا قربانی پہ قیمہ بنتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کام ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس دفعہ میں آپ کو دکھاؤں گی عید پہ کہ ہم لوگ کس طرح سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم عورتوں کو کام نہیں کرنا پڑتا عید پہ، ہمارے مرد ہی کرتے ہیں۔ قیمے کو، گوشت کو کٹنے سے لے کے فریزر کے اندر تک رکھنے تک نا ہمارے گھر کے مرد کرتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں کرتی ہیں کام۔ اچھا، یہ میری ماما کے گھر نہیں، یہ صرف میرے سسرال میں میری ماما کے گھر میری ماما ہی کرتی ہیں۔ تو وہ میں نے ہری مرچوں کو کیوبس میں بنا لیا تھا باتیں کرتے ہوئے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، اور پالک کو میں نے بوائل کر لیا تھا، اور یہ میں صبح اٹھ کے پالک کا ولاگ بنا رہی تھی، ویڈیو کلپ بنا رہی تھی، کیونکہ میں نے پالک کو جب نکالا تھا نا تو میں پھر اس کے بعد تھک گئی تھی، اور میں بچوں کو سبق وغیرہ سننا تھا، ان کا پارا وغیرہ سننا تھا، وہ سن کے میں سو گئی تھی۔ آج میں 11 بجے سو گئی، اور آج میں نے آپ کو بتایا میں 3:30 بجے اٹھ گئی، اور تب سے ابھی تک جاگ رہی ہوں۔ یہ باقی کی سبزیاں کریلے تھے، بینگن تھے، کھیرے، بند گوبھی وغیرہ، اور وہ جو آم وغیرہ تھے وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور باقی سب کچھ میں نے فریج میں رکھ دیا، مطلب سمیٹ دی ہر چیز الحمدللہ سمٹ گئی ہے۔ اور آج میں ماما کی طرف جاؤں گی، وہاں پہ مجھے کچھ تھوڑے سے کام ہے بازار کے، تو وہ کروں گی۔ یہ میں نے دھنیا وغیرہ یہاں پہ رکھ دیا، جتنے دن یوز ہوگا یوز کر لوں گی، اور اگر نہ یوز ہو سکا تو فٹافٹ ہری مرچیں ڈال کے اور دھنیا ڈال کے پودینہ ڈال کے اس کی چٹنی بنا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، لائک کرنا، شیئر کرنا۔